صحابہ بڑے عظیم لوگ، آسمان دنیا نے ایسے لوگ پھر کبھی نہیں دیکھے، پھر کبھی نہیں دیکھے ہیں، پھر کبھی نہیں دیکھے۔ تم حضرت مغیرہ بن شعبہ کو گالیاں نکالتے رہتے ہو۔ اسی انجینئر نے کہا تھا میں اس زمانے میں ہوتا تو مغیرہ بن شعبہ کے خلاف تلوار اٹھا لیتا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مغیرہ بن شعبہ کے خلاف میں تلوار اٹھا لیتا۔ مغیرہ بن شعبہ ان 1400 صحابہ میں شامل ہے جنہوں نے درخت کے نیچے بیٹھ کر میرے نبی کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، اور سورۃ فتح میں اللہ نے کہا تھا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ مجھے اپنی ذات کی قسم ہے، درخت کے نیچے بیٹھ کر جن لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، جن مومنوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، میں ان سے راضی ہوں۔ سبحان اللہ۔ مغیرہ بن شعبہ ان میں شامل ہے۔ حدیبیہ میں صرف شامل نہیں ہے، میرے نبی کا باڈی گارڈ ہے، پیچھے کھڑا ہے تلوار لے کر، اس کے متعلق کہہ رہا ہے گفتگو دیکھو اس بندے کی، بے باکی دیکھو اس بندے کی۔ پیچھے وہ کھڑے ہیں، ان کا سکا چچا میرے نبی سے مذاکرات کرنے آیا۔ حضرت مغیرہ نے اپنا چہرہ ڈھانپ رکھا تھا، صرف آنکھیں نظر آ رہی تھی، تلوار ہاتھ میں تھی۔ چچا چونکہ کافر تھا، وہ بار بار بات کرتے ہوئے میرے نبی کی داڑھی مبارک کو ہاتھ لگاتا، بات کرتے ہوئے یوں ہاتھ لگاتا، یوں ہاتھ۔ جب اس نے تیسری دفعہ ہاتھ آگے کیا نا، حضرت مغیرہ نے تلوار رکھ کے کہا ہاتھ پیچھے کر، تو نہیں جانتا ان سے ہم کتنی محبت کرتے ہیں، اگر تو نے ان کی داڑھی مبارک کی طرف اس طرح ہاتھ بڑھایا میں تلوار سے ہاتھ کے ٹکڑے کر دوں۔ اس مغیرہ کے متعلق فرما رہی ہیں میں اس زمانے میں ہوتا تو ان کے خلاف کیا کرتا؟ جنگ کرتا، تلوار اٹھاتا۔ واہ! بس آخر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، مجھے وہ بیان کرتے ہوئے مزہ آتا ہے، کئی دفعہ سنا چکا ہوں، لیکن پھر ایک دفعہ صحابہ کے غلاموں میں اپنا نام لکھوانا چاہتا ہوں کہ قیامت کے دن صحابہ ہمیں اپنے گلے سے لگا لیں، جام کوثر اپنے ہاتھوں سے پلا دیں۔ میرے آقا نے تقسیم کرنا ہے، صحابہ نے آگے بانٹنا ہے، ہمیں بھی مل جائے، ہمیں بھی وہ اپنے سینے سے لگائیں کہ آپ ہماری جنگ لڑتے تھے، خاص کر کے سیدنا معاویہ۔ قرآن نے ان بیعت کرنے والوں کے متعلق کہا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ۔ او تسی آیت دا معنی نہیں سمجھ دے تو بولو، نہیں سمجھ دے؟ ان الذین یبایعونک، جن لوگوں نے درخت کے نیچے بیٹھ کر آپ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، انما یبایعون اللہ، انہوں نے آپ کے ہاتھ پہ نہیں میرے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ یہ قرآن ہے، قرآن۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ ان میں شامل ہیں کہ کوئی نہ؟ اس کی کیا حیثیت ہے؟ 15ویں صدی کا آدمی حضرت مغیرہ بن شعبہ پہ بک بک کرتا ہے، جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، انہوں نے رب کے ہاتھ پر بیعت کی۔ ید اللہ ہے، کرو مانا، ید اللہ ہے فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان سب کے ہاتھوں کے اوپر تھا۔ میں صدقے جاواں، نیچے میرے نبی کا ہاتھ، اوپر صحابہ کے ہاتھ، ان سب کے اوپر رب کا ہاتھ۔ ید اللہ ہے، ید اللہ ہے فوق ایدیہم، صحابہ کے ہاتھ آ گئے، نبی کے ہاتھ اور رب کے ہاتھ کے درمیان۔
بھیڑ اور ہجوم کی جگہ ہو، رش والی جگہ ہو، آپ کا بچہ آپ کے ساتھ ہو، آپ کے دل میں آئے یہ گم ہو جائے گا، بھٹک جائے گا، بھیڑ بڑی ہے، آپ نے 8 سال کے بچے کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، اگلی غلطی تو سمجھ آ جانی چاہیے۔ خطیب ساری بات کرے تو بندہ سمجھے، یہ تو مزہ نہیں ہے نا، ابھی شروع کرے تو بندے سمجھ جائیں۔ اس نے ہاتھ پکڑا، اس کو اطمینان ہو گیا بچے کا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہے، اب یہ بھٹک نہیں سکتا، اب یہ گم نہیں ہو سکتا۔ تیرے بیٹے کا ہاتھ رش والی جگہ پہ تیرے ہاتھ میں آ جائے تو وہ بھٹک نہیں سکتا، اور جن کے ہاتھ رب اور نبی کے ہاتھ کے درمیان میں آ گئے تھے وہ کیسے بھٹک سکتے ہیں، وہ کیسے غلط رستے پہ چل سکتے ہیں، وہ کیسے غلط فیصلے کر سکتے ہیں، جن کے ایمان کی گواہیاں قرآن دیتا ہے۔ قرآن اولئک ھم المؤمنون حقا، اولئک ھم المؤمنون، کہو ایک دفعہ، اولئک ھم المؤمنون حقا، حقا کا معنی پکا، سچا، یہی پکے مومن ہیں۔ اولئک ھم المؤمنون حقا، یہی پکے مومن ہیں۔ اور آخر میں بندیالوی بالکل جذبات سے ہٹ کے آہستہ آواز میں جملہ کہنا چاہتا ہے، آپ کی سبحان اللہ اسی طرح گرم رہنی چاہیے۔ اولئک ھم المؤمنون حقا، یہی پکے اور سچے مومن ہیں، اور ان سے محبت بھی صرف مومن ہی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔